السلام علیکم. میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین. ہم آج ذکر کریں گے کراچی کا جو حادثہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو سیاستدانوں کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے بعد جو سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے 1947 سے لے کے اب تک کے واقعات گنوائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو پارٹیاں ہیں وہ تمام اقتدار میں آ چکی ہیں، وہ اقتدار میں اپنے اپنے دور میں میئر بھی بن چکے ہیں. جو یعنی کہ ایم کیو ہے، پاکستان ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، تو وہ اقتدار میں آ چکے ہیں. کوئی بلدیہ کے اقتدار میں آئے، کوئی صوبائی حکومت کا اقتدار جن کے ہاتھ میں رہا. ایسے حادثات ہوتے رہے، کبھی ٹمبر مارکیٹ کا، کبھی جے آر پلازا، مطلب مختلف شہر کے جو مختلف پلازوں میں آگ لگتی رہی اور اسی طریقے سے کاروبار زندگی چلتا رہا اور معصوم بے گناہ لوگ اس میں ہلاک ہوتے رہے، بے گناہ مرتے رہے اور جلتے رہے، اور ان کی لاشیں نکالنے کا عمل اسی طریقے سے جاری رہا، ماضی میں بھی اور آج بھی جاری ہے. اب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ایم کیو اپنا پاکستان یہاں موجود ہے، اور ایم کیو پاکستان نے عوام سے ووٹ لیے ہیں، اور تو ووٹ لے کے عوام ان کو کہتی ہے، عوام جماعت اسلامی کو کہتی ہے، پیپلز پارٹی کو کہتی ہے، جس کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں اس کے ازالے کے لیے کچھ کرنے کے بجائے حکومت ازالے کے یہ بتاتی ہے کہ بھئی لیز کب ہوئی مارکیٹ اور اس کی اوپر کی جو منزلیں وہ کس کے دور میں بنی. مطلب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو زمین میں چلے گئے ہیں لوگ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی ازالہ کیا جا رہا ہے. ایم کیو پاکستان تو مستقل پیپلز پارٹی کے پیچھے یہ موقع سے سمجھ لو لگتا ہے کہ فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ چاہ رہی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، تو وفاق کیپٹل کو سوائے ان کے اپنے انڈر میں کر لے گا. تو اور اس طریقے سے اگر اتنی آسانی سے ہو جائے گا تو پھر تو کوئی مطالبہ مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی وفاق لے لے گا، صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت دے دیں گے کہ بھائی ہمارا وفاق آپ وہاں لے جائیں، وفاق کے انڈر میں ہو یہاں. تو بھائی یہ تو کیپٹل رہا ہے، یہاں سیکٹریٹ ہے، صوبائی سیکٹریٹ ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، گورنر بیٹھتا ہے یہاں. تو بس اس طرح کے مطالبات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی حل نہیں ہے. مذاکرات اس کا حل ہیں، اور سندھ حکومت کو ریلیف دینا چاہیے. مرنے والوں کو، زخمیوں کو، اب کوئی زندہ ہو کے تو آ نہیں سکتا. جو کام ہو گیا اس کو آئندہ کے لیے ان عمارتوں میں فائر سیفٹی اور اس طرح کے جو آلات ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں، جو جدید آلات لائیں، بیرون ملک سے پیسے خرید کے لائیں، کرپشن کو ختم کریں. اس طریقے سے جو فوری ضرورت کی شہر اس وسیع تر ہو رہا ہے، نئے نئے پلازا بن رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں، چاہے قانونی بن رہی ہیں یا غیر قانونی بن رہی ہیں، وہ چاہے رشوت لے کے بن رہی ہیں یا رشوت دیے بغیر بن رہی ہیں. بڑی ہائی رائز بلڈنگ ہیں کہ آپ راتوں رات دیکھیں گے بلڈنگیں آسمان سے بات کر رہی ہوتی ہیں. اب اس میں سندھ بلڈنگ کا دور تھا، ٹی وی ملوث رہی، موجودہ دور میں سندھ بلڈنگ بن گئی ہے. کے بی تھی، یہ تھی پہلے ایم کیو کا دور تھا تو ان کے بھی یہی بن رہی تھی. تو تمام یعنی کہ یہ ملوث رہے، اور عوام کے کاموں میں اگر یہ کوئی توجہ دے دیتے ماضی میں تو یہ تم پلازے اس طرح کے فول پروف حادثات سے فول پروف ہوتے. مگر کسی نے ماضی میں بھی توجہ نہیں دی، نہ اب دی کسی نے. اب وہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم لگا کر کیا اس سے ہاتھ نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس میں ذمہ دار ٹھہرائیں تو اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے حکومت کی ہے وہ ذمہ دار ہیں. یہاں کی اس آتش زدگی کی، اس سانے کی ذمہ دار تمام پارٹیاں ہیں. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پارٹی میں یعنی کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے تو ہم ان جو بیچارے مرے ہیں مقتولین، ان کے یا جو کاروبار کا جن کا نقصان ہو، ان کو ہم کیا فائدہ دے رہے ہیں ان بیانات سے کہ وفاق کے حوالے کر دو یا الگ کر دو. ہاں ہم کیونکہ اگر یہ طریقہ ہی تو ہوتا تھا کہ یوم سوگ مناتے، تو اس کے بعد پھر ڈیمانڈ کرتے. اب وہ بھی پیپلز پارٹی پہ انتظار میں بیٹھی کوئی یوم سوگ کا اعلان کرے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ پارٹی سوگ کا اعلان نہیں کر سکتی، اس کے اندر صرف بیانات کی حد تک طاقت ہے، باقی ان میں طاقت ختم ہو گئی ہے. یہ وہ سوگ جو پہلے منتا تھا، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا یوم سوگ چلتا رہتا تھا. تو اس لیے یہ پارٹی بیچاری اپنے مجبوری کی ریسپانس کر رہی ہے، مجبور حالات میں بیٹھ کے ان کے لیڈر نپے تلے الفاظ میں بات کر رہے ہیں. ٹھہراؤ ہے اس میں، وہ وارننگ اور وہ دھمکی نہیں ہے. اس طرح سے مصطفیٰ کمال البتہ کچھ بول رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ اعلان بولا بھی، اور ایک غم و غصے کی لہر کا بھی بتایا. اور انہوں نے کہا جس طرح وہ جل رہے ہیں اسی طرح کراچی پورا جل رہا ہے، ہر گھر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے. یہ بس ہم نے اس کو صرف روڈ پہ لانا ہے. اب سوال
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایسے کوئی جائز آپ کے مطالبات نہیں مانتا پرامن طریقے سے تو احتجاجی سیاست تو پاکستان میں ہوتی ہے. آپ پرامن احتجاج کی کال دیتے, آپ یوم شوق کی کال دیتے, کم از کم یہ تو پتہ چلتا کہ بھئی کچھ احتجاج ہوا, کسی پارٹی نے یوم شوق کی کال دی. اب اس کی آڑ میں کوئی شرپسند تو ہنگامہ ہر دور میں کرتے رہے, مگر ان کو شرپسندوں کو کچھ حمایت حاصل ہوتی تھی. اب کوئی حمایت تو نہیں ہوگی لازمی, اور اگر کوئی کر دے تو پھر وہ آپ کی یہ پاکستان کے اندر تو جب تک ہنگامہ نہ ہو اسٹرائک میں بڑا کوئی نہیں, تو اسٹرائک کو کامیاب قرار ہی نہیں دیا جاتا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے, جس طرف آپ کی پارٹی جا رہی ہے نظر آ رہی ہے, تو وہ پھر عوام دیکھتی ہے وہی الطاف حسین کے دور کو یاد کرتی ہے, الطاف حسین کی سیاست کو سمجھتی ہے, اور الطاف حسین ہوتا تو یہ کر دیتا, الطاف حسین کی پارٹی ہوتی یہ کر دیتی. تو یہ مطلب عوام کے الطاف حسین کی طرف اس وجہ سے دیکھتی ہے, جن کو آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی صاحب اختیار کی طرف سے صاحب اقتدار کی طرف سے پابندی کا سامنا ہے, تو لازمی نہ ان کی سیاسی سرگرمی ہے نہ ان کی. تو آپ اپنے عوام کو اب کوئی بولڈ طریقے سے کوئی دے نہیں سکتے چیز کہ آپ کوئی ان کو میدان عمل میں نکلیں ان کے لیے, جس کا انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال یہ ذکر کر رہے ہیں. لازمی پاکستان میں رہ کے آپ کی پارٹی کے اندر تو جو نہیں کہ جو بولڈ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ یہی کر رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کے جو اپنے لیڈران ہیں ان کے وی لاگ آتے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ ہی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس سے تو کمزور جماعت عوام کے لیے کیا نکل سکتی ہے, یہ بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. تو آگے دیکھیے کہ اب یہ سوال کا جواب عوام کو کب ملتا ہے. عوام اپنے مسائل اور حقوق کے لیے بے چین ہے, اور عوام یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے مسائل کے لیے یہ جو سانحہ ہوا ہے اس سمیت گل پلازہ سمیت اور بھی جو ہے مسئلے مسائل ہیں, یعنی کہ بلدیات کے حوالے سے مسائل ہیں, اس میں ٹینکر مافیا کے حوالے سے ہے, ڈمپر مافیا کے حوالے سے ماضی میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے جوں کے توچ ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان اس کو حل کرنے میں ناکام رہی, جماعت اسلامی بھی حل کرنے میں ناکام رہی, اور یہ پلازہ جو گل پلازہ ہے یہ تینوں پارٹیوں کے میئر کے دور میں بنتا رہا اور ابھرتا رہا, اور یہ ہائی رائز اس کی بلڈنگیں 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 4 بنتی رہیں. تو یہ تمام اس میں ملوث ہیں, اور تمام اس میں اپنی جو ذمہ داری اپنی جو ایلیگیشن ہے دوسرے پہ لگا رہی ہیں. اس طرح ذمہ داریاں ٹالنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا اور پرامن طور پہ احتجاج کر کی کال دینی چاہیے تھی ایم کیو ایم کو پاکستان کو کہ بھئی مطالبات کے لیے اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے. تو شاید عوام بولتی کہ بھئی ہماری آواز کے لیے کیا. اب عوام یہ سوچتی ہے کہ کیا ایم کیو ایم کو کیا احتجاج سے بالکل روک دیا گیا ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں فارم 47 دلایا ہے, تو فارم 47 میں کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے احتجاج نہیں کرنا, پرامن رہنا ہے, یہ نہیں کرنا. بھائی آپ ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام نہ کریں, ایسا احتجاج نہ کریں جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کرے, یا ایسا احتجاج نہ کریں کہ قتل غارت گری ہو. مگر پرامن احتجاج کی کال تو آپ دے سکتے تھے, اس پہ آپ کو کاہے کی مجبوری ہے, کاہے کی قباحت ہے. اگر اس طرح آپ مجبور و بےکس ہیں تو آپ حکومت چھوڑ دیں, آپ حکومت چھوڑ کے الگ ہو جائیں, تو اس پہ آپ کی عزت رہے گی. آپ یہ کہیں کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر آپ حکومت میں بھی ہیں, حکومت وفاق کے ساتھ ہیں, پیپل پارٹی کو یہاں گالیاں دیں گے, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. عوام پریشان ہے, اور سانحہ گل پلازہ کی وجہ سے اور پریشان ہو گئی ہے, اور اس پریشانی میں ہی وہ ماضی کے ایم کیو ایم کو دیکھتی ہے, ان کے جو قائد ہیں لندن میں مقیم جو ہیں ان کو الطاف حسین صاحب ان کو دیکھتی ہے, اور ان کی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے. تو لازمی اگر ان کی طرف عوام نہ دیکھے, آپ یہ چاہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے, تو ایم کیو ایم پاکستان والے وہی اپنی ہڑتال اور اسٹرائک اور ایک قانون کے دائرے میں یوم شوق کا اعلان کرتے کہ ہمیں یوم شوق سے بھی انہوں نے کہا کہ خالد مکو روک دیا جاتا ہے, اس سے وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا. ایسی بے بس آپ طور پہ حکومت میں کیوں شامل ہیں, آپ حکومت چھوڑ دیں. آپ تو یا تو پھر اس طرح سے اگر جب تک سیاست کریں گے تو آپ کی ساکھ بحال ہوگی, دوسری صورت میں آپ کو تواتر کے ساتھ نقصان ہوتے رہے گا آپ کی سیاسی ساکھ کو, اور الطاف حسین کی ساکھ بنتی رہے گی. چاہے اس پہ کتنی پابندیاں لگیں, وہ وہاں سے جو بیان دیتے رہیں گے ان کی اہمیت بڑھتی رہے گی. اور اگر وہ کسی حد تک اپنے مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو گئے, کسی لو اور دو کی سے پالیسی پہ کام کرتے ہوئے صاحب اختیار سے صاحب اقتدار سے, تو پھر آپ کی بالکل سیاست ختم ہو جائے گی. تو بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کو اب احتجاجی سیاست
पुरअमन दायरे में रहते हुए इख्तियार करनी पड़ेगी, जिसका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाज़ा हो रहा है। और कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुस्तफा कमाल के बयानात की रोशनी में इशारा मिल रहा है। बहरहाल देखें आगे अपनी वोटर के लिए MQM पाकिस्तान क्या करती है, ये मुस्तकबिल में क्या कोई फ़ैसले, बड़े बोल्ड फ़ैसले लेती है। जिस तरह बोल्ड अंदाज में मुस्तफा कमाल गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या खालिद मकबूल और फारूक सत्तार भी इसी तरह गुफ्तगू करने पर मजबूर होंगे आगे जाके या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। देखें आगे क्या होता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।